الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءتهم آیتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے ان کا اشارہ کیا کہ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، اللہ فرماتے ہیں جب ہماری نشانیاں ان کے پاس آئیں جو مبصر تھیں، ہر چیز کو کھول کے بیان کرنے والی تھی۔ قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ حالانکہ معجزے میں اور جادو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ معجزے کا جادو کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف شعبدہ بازی ہے، لوگوں کی آنکھوں پہ ایک اثر ڈالا جاتا ہے جس سے ان کو چیز ایسے لگتا ہے حقیقت میں ایسے ہو گئی ہے۔ اور معجزہ تو انبیاء علیہ السلام کا ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب معجزے کو جادو کیسے کہہ دیا؟ اللہ اس کا سبب بیان کر رہے ہیں۔ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کی اپنے نفس بھی اس کا بات کا یقین رکھتے تھے کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ 2 وجہ تھیں، ایک تو انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنا خیال نہیں کیا، اور اس کا وجہ یہ تھی علو، وہ اپنے آپ کو بلند سمجھتے تھے، تکبر میں مبتلا تھے۔ اور یہ تکبر ایسا مرض ہے، جب انسان کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو پھر سامنے چاہے اللہ کا نبی بھی بات کر رہا ہو، وہ اس کی بات کو تسلیم نہیں کرے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں سے ہر چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، خوراک اچھی ہو، تو یہ بھی تکبر کہلائے گا؟ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، آپ کے سامنے حق بات پیش کی جائے، مخاطب کی حیثیت کو دیکھ کے اس کو انکار کر دیا جائے کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، یہ تکبر ہے۔ اور دوسری چیز لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اب نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے کہ بھئی اللہ نے میرے پہ کرم کیا ہے، میں کمزور تھا، میری کمزوری کی وجہ سے اللہ نے یہ نعمت دے دی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ کہتا ہے میں کوئی بلند ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں اور فلاں فلاں کو یہ آزمائش میں مبتلا کر دیا، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، یہ تکبر ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حالت کو دیکھ کر تکبر کی وجہ سے ان معجزات کا انکار کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان کی ہے۔ میں وہ آدمی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ ایک دوسری حدیث میں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو ذلیل کر دوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، حالانکہ ان کو یقین تھا
کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، آپ دیکھیں تو صحیح زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ کیونکہ انبیاء کا تذکرہ چل رہا ہے تو اسی میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ حالانکہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی۔ داؤد علیہ السلام جب حضرت طالوت کے لشکر میں شریک ہوئے تو داؤد علیہ السلام چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بنے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا پہلے تذکرہ نہیں کیا، جو علم کی نعمت دی ہے اس کا تذکرہ پہلے کیا ہے، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو افضل نعمت ہے وہ علم کی ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کا جو مقابلہ اللہ نے فرشتوں سے کروایا، اگر اللہ کشتی میں مقابلہ کروا دیتے تو فرشتے اللہ کی طاقت کے مقابلے میں آ سکتے تھے؟ نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ آدم علیہ السلام کو اتنی طاقت دے دیتے، کشتی کروا دیتے، تو کوئی فرشتہ بھی آدم علیہ السلام کو نہ ہرا سکتا، کیونکہ فرشتوں کی کون سا طاقت اپنی ہے، وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں مقابلہ علم میں کروایا ہے۔ اس لیے علم جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نعمتوں کی کثرت کی اور اس میں اضافے کی دعا مانگی ہے۔ ایک اس کی علم کی اضافے کی دعا مانگی کہ رب زدنی علما، اور دوسرا یہ دودھ جو ہے اس کو پینے کے بعد آپ علیہ السلام کی مصنون دعا یہی ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اللہ برکت بھی دے، اس میں زیادہ بھی دے۔ تو یہ 2 نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ باقی نعمتوں میں زیادتی کی دعا نہیں مانگی۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، یہ دونوں باپ بیٹے نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ، جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے بہت سارے بندوں پر۔ جو ایمان والے ہیں ان پر بھی بہت ساروں پہ فضیلت دی ہے، اور کافر پہ تو ویسے ہی ہر مومن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ وَوَارِثَ سلیمان و داود، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ اب یہ وراثت کس چیز میں تھی، اس بات کو سمجھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ، ہم انبیاء کی جماعت، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ آگے ہماری وراثت چلتی ہے، ہم جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے نہ کسی دینار و درہم کا وارث بنایا کسی کو، انما ورثوا العلم، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو اس کو لیتا ہے وافر مقدار میں لے، تھوڑے پہ قناعت نہ کرے، زیادہ لے تھوڑا نہ لے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں چلتی۔ یہاں جو وارث سلیمان و داود، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، یہ وراثت علمی مراد ہے، وراثت مالی مراد نہیں ہے، مال کے وارث انبیاء نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اپنی دکان چمکائی، کہنے لگے اہل بیت کو وراثت نہیں ملی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا مسئلہ اہل بیت کو معلوم نہیں تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں چلتی، انبیاء کی وراثت نہیں چلتی، وہ صرف تولیت کا مسئلہ تھا کہ اس کا متولی کون بنے گا، فدق وغیرہ باغ کے تولیت کا مسئلہ تھا، اور وہ تولیت کا مسئلہ بھی حضرت عمر کے دور میں حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس کے متولی تھے، حضرت عمر اس کے متولی نہیں تھے۔ اس کی آمدنی حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تقسیم کیا کرتے تھے۔ پھر ان 2 حضرات کا آپس میں اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے حضرت عمر نے واپس لے لیا۔ حضرت علی کی طبیعت میں سخاوت زیادہ تھی، حضرت عباس جمع کرنے کے وہ تھے، وہ کہتے تھے اتنا زیادہ نہیں تقسیم کرنا چاہیے، بیت المال کے مصارف کو بالکل ختم نہیں کر دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کل کو باغ کی دیکھ بھال کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے تو کہاں سے لائیں گے۔ اس بات پہ اختلاف ہوا تو حضرت عمر نے کہا کہ
تقسیم میں نہیں کرتا، اب دونوں کی انتظامی بنیاد پہ آپ لوگوں میں اگر میں نے تقسیم کر دیا تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے یہ وراثت بن گئی ہے، آپ لوگوں نے اکٹھے مل کے نظام چلانا ہے تو ٹھیک، نہیں تو مجھے واپس کر دیں۔ تو یہ جو ایک امت کو گمراہ کیا گیا کہ جی یہ اہل بیت کو وراثت نہیں ملی، وراثت نہیں ملی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وارث بنایا گیا ہے۔ محدثین نے ایسی احادیث نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سلیمان علیہ السلام کا وارث ہوں، اور یہودیوں کی روایات کے مطابق سلیمان علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ ہے، اور اسلامی مورخین کے مطابق 1700 سال کا فاصلہ ہے۔ اب 1700 سال بعد کون سی وراثت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وارث بنے ہیں؟ اسی طرح زکریا علیہ السلام جب دعا مانگ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی دعا مانگے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اب یعقوب علیہ السلام کو تو گزرے ہوئے کئی سو سال گزر گئے ہیں، ان کی کون سی وراثت رہ گئی تھی جو حضرت یحییٰ نے اس کا وارث بننا تھا علیہ السلام؟ تو یہ وراثت علمی مراد ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے ہیں، 19 میں صرف سلیمان علیہ السلام کو وراثت کیوں ملے گی بھائی؟ وراثت تو سب میں تقسیم ہونی چاہیے نا، صرف سلیمان علیہ السلام میں۔ اور یہ تو تورات اور انجیل کی بھی یہی روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام کی تعداد میں فرق رہا، کسی نے زیادہ نقل کر دیے، کسی نے کم نقل کر دیے، لیکن اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ بھی بیٹے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ صرف سلیمان علیہ السلام وارث بنے ہیں، تو یہ مالی وراثت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہ علمی وراثت ہے، وہ علمی وراثت اللہ کسی کو دے دے، وہ اللہ کی تقسیم ہے۔ وقال یا ایھا الناس، جب ان کو سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام سے علمی وراثت ملی تو اس کا اثر بھی تو ظاہر ہونا چاہیے تھا، پھر ان کی گفتگو میں بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر اندازی ہونی چاہیے۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، ہر قسم کے پرندے کی بولی، ہر جاندار کی بولی سلیمان علیہ السلام آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ چیونٹی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، حدود کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اب علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولی ہمیں سکھائی گئی۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے جو نظام حکومت کو سنبھالنے سے متعلق ہے، وہ صرف دی گئی ہیں۔ اس کا یہ قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دے دیے تھے، ورنہ آگے ملکہ سبا کا تذکرہ آ رہا ہے، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَیْءٍ، قرآن مجید میں ہی ہے نا، اس کو بھی ہر چیز دی گئی تھی۔ پھر کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی تمام اختیارات دے دیے گئے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو چیزیں سلیمان علیہ السلام کے منصب نبوت کے اور منصب حکومت کے مناسب تھیں وہ تمام چیزیں دی گئی تھیں۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ ہے سب سے واضح فضل، سب سے واضح فضیلت کہ بادشاہوں کو اگر حکومت ملتی بھی ہے تو انسانوں کو غلام بنا لیتے ہیں، پرندوں کو اور ہر قسم کے جاندار چیزوں کی بولی بھی سمجھ لینا، اور ہواؤں کو تابع کر دینا، جنات کو تابع کر دینا، یہ حکومت صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تہجد پڑھ رہے تھے تو شیطان آیا آپ علیہ السلام کے پاس، تو حضور علیہ السلام نے صبح صحابہ کو فرمایا آج شیطان آیا، میرا دل کیا اس کو پکڑ کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو تاکہ صبح تم لوگ اس کو دیکھو روتا چلاتا ہوا۔ لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آئی کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ میرے بعد یہ کسی کے لیے بھی ایسی حکومت نہ ہو۔ تو میں نے کہا اگر میں بھی جنات کو پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دکھاؤں تو سلیمان علیہ السلام کی دعا میں وہ وزن نہیں رہے گا، اسی لیے پھر میں نے اس کو جانے دیا۔ تو یہ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ ہے واضح فضیلت کہ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے حکومت دی وہ ہر طرف سے جامعیت رکھتی تھی، بادشاہوں کو ایسی نعمت نہیں ملا کرتی، یہ صرف سلیمان علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ وہ کیا خاصہ تھا؟ حشر لسلیمان جنودہ من الجن، سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کے لشکر اور انسان اور پرندے یہ جمع کر دیے جاتے تھے۔ فہم یوزعون،
وضع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا. لشکر اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ پیچھے والے کہیں گم ہی نہ ہو جائیں، آگے والوں کو روکنا پڑتا تھا آوازیں لگا کے، ٹھہرو پیچھے والے بھی مل جائیں، پیچھے بھی والے بھی مل جائیں. فہم یوزعون، ان کو روک کے ان کو ایک قافلے کو ساتھ کیا جائے. اتنی تعداد میں پرندے اور جنات ہو گئے تھے. تو یہ تو بہت بڑی حکومت ہے کہ عام طور پہ ایسی دستیاب نہیں ہوتی، کسی کو بھی ایسی نہیں ملی. تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت میں نے ان کو دی. پھر آگے ایک واقعہ آیا انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ یہ جو وراثت علمی اور وراثت مالی ہے، اللہ اس کا فرق ہمیں سمجھا دیں، جس کی وجہ سے بہت سارے خدشات جو ہمارے ایمان پہ صحابہ کرام کے بارے میں ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں. اللہ